نمل پھر حشر کے ساماں ہوئے ہیں۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاقو چوبند تھی جیسے کبھی سوئی ہی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تاریں موجود تھیں۔ اندر عمارت سبززار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کی مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں بارودی ملازم چوکسی سے کام نپٹا رہے تھے۔ کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایت دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤزر، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مس شہرین۔ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہئیں۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پر ڈالی۔ صرف اتنا فیونا کہ تم ہر وقت 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک سکیڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ ابھی بھی برقرار رہی، سر کو خم دے کر وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی۔ تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میڈس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے، اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ۔ ویسے بھی پارٹی میں ایک ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیار نہیں کر رہے؟ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں، فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے بھی اختیار مڑ کر شہرین کی طرف دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے۔ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈہلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی، جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس قاضی کا پورشن ہے، فیونا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھوپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مکفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے سوتیلے بھائی، مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت اور تجسس سے پھیلی۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا، ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان سوتیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لانگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لانگ روم بہت عالیشان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لانگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت اور ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی مگر بے حد اسمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پر مالکہ کی شان سے بیٹھی، نیپکن گود میں بچھایا، اور بادب کھڑی فیونا کو شیرین لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروان ابھی نہیں اٹھے، جواہرات نے جواب دیے بغیر پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے، آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو۔ ایسی شیرین مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے اسٹاف کی بے ربطگی بالکل نہیں پسند۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اوڑن چھو ہو گئی۔ اس نے جلدی سے رومال کے ساتھ لپسٹک رگڑی۔
جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، بجھی نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفعتاً ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے۔ پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً مجھ سے بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر فون بند کیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی ناٹ باندھ چکا تھا تو پھر فون بجا اور پھر بجتا ہی گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ خاور، کام ہو گیا ہے۔ اس لڑکی، جو بھی نام ہے اس کو غائب ہونے کا کہہ دو۔ اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی اور دوپہر تک میری سیکرٹری اس کی پیمنٹ کلیئر کر دے گی۔ کال کاٹی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر یس کیا اور آئینے میں دیکھ کر خود ہی پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس پر تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو۔ دوسرے کا غصہ، احتجاج، درخواست کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ خود پہ 2-3 اسپرے مزید کیے، کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود باوردی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں جانب کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے ٹوسٹ پہ اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہم نے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاریاں شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز، باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبدالصمد کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکرا کر شانے اچکاتے ہوئے بولا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے اسٹاف کے، مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کار مار دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے۔ حد ہو گئی۔ آواز میں دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزرز اور شرٹ میں نوشیروان بستر سے اٹھ کر آیا تھا۔ وہ بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے کی مدد سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا ہے اس جاہل ریاض نے۔ آپ اس کی پے سلپ اس کے حوالے کر دیں ممی، میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت کاٹتے ہوئے وہ خفا خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرنچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری اسپائکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہوگے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا۔ اور پھر نوشیروان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پہ، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بامشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیروان پہ بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سو گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پہ رہیے گا۔ کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو کہ میں سیکرٹری سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کیا کرے۔ بے نیازی سے کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ جواہرات اور نوشیروان نے اپنی خفگی بلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لے بھائی، بیچارے کی کال۔ شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو۔ کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔
جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ، جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ۔ وقت پہ نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کرتے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شور، ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خاور بولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف سے جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا، خیر پچھلے 2 مہینے میں وہ کس کس سے ملا اپنے وکیل کے علاوہ؟ مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئیں۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ بھی غائب تھی، وہ بالکل یک ٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا، ہاشم کو کہنا پڑا۔ اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے۔ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھیں۔ ممی، سنبھال لوں گا میں۔ ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروان نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو۔ جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا، پھر ہاشم کو دیکھا، جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تیش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری، وہ باہر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی اس کا فون پھر بجا۔ اس نے کال وصول کی۔ ہاں خاور؟ اچھا۔ سنجیدہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا۔ سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروان کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔